الرحمن الرحیم. تیری نعمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری رحمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں دور ہے. یہ وجہ ہے مالی کے دو جہاں، میری بندگی میں قصور ہے. یہ خطا ہی میری خطا صحیح، تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے جوڑ ہے. میرے محترم جناب، سب سے پہلے تو میں تقریر کرنے سے پہلے اپنے نو بہار صاحب سے معافی کا طلبگار ہوں کہ مجھے بیچ میں نہیں اس طرح کہنا چاہیے تھا. اپنا موقع ہوتا تو شاید کہہ دیتا، لیکن وہ میں تھوڑی سی تصحیح لے کے جب انہوں نے کہا 14 کروڑ اور 10 کروڑ. اور رضا بھائی آپ کی بات کی بھی میں تائید کرتا ہوں. یہ جو لوگ ہیں نا جو بہت گنتی کے ہیں، میرا ایمان ہے کہ یہ لوگ اسلام میں ہے ہی نہیں تو آپ تفریح کی بات نہیں کر رہے ہیں. ڈسکشن جو حضرت امام حسین کو نہیں مانتا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا، جو ان 5 لوگوں کو نہیں مانتا، اس جگہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے بات ہی ختم کر دی اس کے بعد. اور وہ حسین کہ جب وہ پیاسے ایک راستے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں اور وہ لعاب دہن ایسا چاٹتے ہیں کہ اس کے بعد پیاس ہی نہیں رہتی. تو یہ تو گفتگو جو کرتا ہے وہ میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہوں. اور میں تو شیعہ اور سنی کو بھی نہیں مانتا. میں ایک ہی بات مانتا ہوں کہ ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیعت. آپ کو میں آج ایک مزے کی بات کہوں. پہلے تو میں ڈاکٹر مظفر مہدی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں. اور حکیم صاحب یہ 47واں فنکشن نہیں بلکہ 47 سال سے یہ فنکشن کر رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جو لوگ آئے ہیں نا وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ یہ بزم محبت ہے. اس بزم محبت میں دیوانے بھی شہدائی، فرزانے بھی شہدائی. اور ایک بزرگ کا قول تھا کہ ایک شخص نے کسی سے پوچھا مفتی شفیع عثمانی سے کہ حضور یہ جو محفلیں ہوتی ہیں اس طرح کی جس میں آپ کو ظاہر ہے جب آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آئیں گے تو نئی چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں. آپ جب عالم دین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب آپ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب آپ اسکالرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کا اجر کیا ہے. تو مفتی شفیع عثمانی نے کہا کہ اگر ایک شخص 100 سال کی عبادت کر رہا ہے تو یہ تو 10 منٹ بیٹھنا ہے یہ اس سے بہتر ہے. وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا. تو حضور آپ نے کیا بات کر دی. وہ خیر اس کے بعد حضرت احتشام الحق تھانوی کے پاس چلا گیا اور کہا وہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک شخص 100 سال دن رات عبادت کرتا ہے اور 10 منٹ کی ایک عالم دین کے ساتھ اور اس طرح کی محفل کے ساتھ بیٹھنے کا ثواب کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ایک عالم دین یا ایک اچھی محفل میں بیٹھنے کا ثواب 1,00,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. وہ بندہ اور پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا 100 سال سے لاکھ پہ چلے گئے کام. تو اس نے کہا حضور یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ 1,00,000 سال اور ایک 10 منٹ کی محفل کسی عالم کے ساتھ، پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ ایک اچھی محفل. تو بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا شیطان ابلیس سے بڑا کوئی عبادت گزار دنیا میں ملے گا نہ ہوگا نہ ہوا. میں اس وقت تک جب تک وہ نہیں اس نے لاکھوں سال عبادت کرتا رہا اللہ کا سب سے بڑا فرشتہ، لیکن ایک نافرمانی میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کی لاکھوں سال کی عبادت ختم ہو گئی. اور جبکہ اس کے مقابلے میں سورۃ اسحاق میں جب اصحاب کہف کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا کہ جب کچھ صحابی ایک غار کے اندر ایک کتے کے ساتھ پتہ لیتے تو قرآن میں آ رہا ہے کہ وہ کتا بھی جنت میں چلا گیا. تو یہ بات صحیح ہے. تو یہ جو حضرت امام حسین کی محفل ہے اس میں آیا کریں. یہ بات رضا صاحب نے بڑی خوبصورت کی تھی کہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں. حضرت امام حسین کے بعد جتنے ہی
اقتدار میں آئے بہت ظالم لوگ ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تاریخ میں کوئی ایک حکمران ایسا بھی آیا ہو جس نے اسلام کی تمام بنیادوں پہ عمل کیا ہو. حضرت امام حسین نے ایک فلسفہ دیا، اور فلسفہ کیا تھا؟ حق کا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہم اپنے اندر کے کربلا میں کئی 72 صدیق سوچوں کو مسلط کے یزید خنجر سے قتل کر کے حسین ہونے کے مدعی ہیں. ہمارے ہر ایک کے اندر حضرت امام حسین موجود ہیں، ہمارے ہر ایک کے اندر یزیدیت موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یزیدیت پہ چلنا ہے یا حسینیت پہ چلنا ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ اسلامی دنیا کے حالات جو ہیں وہ زیادہ تر لگتا ہے یزیدیت کی طرف جا رہے ہیں. بہرحال بہت لمبی تقریر میں نے اب کرنا چاہتا، اتنا کچھ بول چکے ہوں، لیکن بس مصطفیٰ زیدی کے چند شعر تھے کہ جب یزید نے حضرت امام حسین کو کہا کہ میری بیعت کر لو، تو اس نے بڑی، اس وقت مصطفیٰ زیدی نے کچھ چیزیں بڑی خوبصورت کی. اس نے کہا کہ آج حضرت امام حسین نے کہا آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو، حلف عہد وفاداری اور جان مانگتے ہو، جاؤ یہ چیز کسی مدہ سرا سے مانگو، طائف والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو، اپنے دربار کے گونگے شورا سے مانگو. مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. اور لہو کیا بولتا ہے کہ تم نے ہر دور میں دانش پہ کئی بار کیے، اپنی آسائش ان میں گریزا کے لیے تم نے سب کو تاراج کیا، تم نہ لیے. تو میرے دوستوں، ناموس اہل بیت کے سر کی دادی چھن گئی، جو سیدھا آئے قدسیہ تھی وہ تباہی چھن گئی. جس ہاتھ سے تھپڑ پڑا وہ ہاتھ کی کردار تھا، حارث سکینہ کے نہ تھے، تاریخ کا کردار تھا. تردید کی تکرار میں حق کی صدا بڑھتی گئی، جبر و تشدد میں نوائے بے نوا بڑھتی گئی، اور جتنا شعار متصل دشوار تر ہوتا گیا اتنا ہی ذکر خون ناحق مشتہر ہوتا گیا.